السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پروگرام میں حسب روایت ظاہر ہے آج کل پاکستان کے اندر سیاسی ماحول گرم ہے، انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی سٹوریز بھی ہمارے پاس جلسے ہو رہے ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی کتنا بڑا جلسہ کر رہی ہے اور جلسوں کے دوران جو ہے کیا بیانیہ اپنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر آج دو اہم ایشوز کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اثرات پاکستان کی جو آنے والی سیاست ہے، انتخابی عمل ہے، اس کے اوپر کیا پڑیں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آج کی ناظرین ٹاپ سٹوری جو کہ ظاہر ہے انڈیا سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ اپنی روایتی ہٹ درمی کو اپناتے ہوئے، یاد ہوگا ناظرین ماضی کے اندر وہ بابری مسجد کے اوپر بھی ایک فیصلہ دیا تھا، آج وہاں پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2019 کو ایک فیصلہ کیا گیا تھا جو کہ داخلی خود مختاری تھی مقبوضہ کشمیر کی، آرٹیکل 370 کے تحت جس کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف ڈفرنٹ پٹیشنز جو اس وقت موجود تھیں بھارتی سپریم کورٹ کے اندر، ان کو جو ہے ختم کر دیا گیا ہے اور فیصلہ جو بھارتی حکومت ہے اس کے حق میں دے دیا گیا ہے اور بھارتی کشمیر کو اٹوٹ انگ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کے مطابق کیا یہ فیصلہ جو انڈین سپریم کورٹ ہے کر سکتی ہے، آنے والے جو وقت کے اندر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ریجنل سیکورٹیز کے اوپر کیا ہوں گے، پاکستان انڈیا کے جو حالات و واقعات ہیں، تعلقات ہیں، کیا بہتری کی طرف مزید ہم نے جو جانا تھا وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کو۔ ظاہر ہے وہ ایک نون فگر ہیں، جانتی ہیں سارے جو انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستان انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے ان کی خاص ہمیشہ سے نظر رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے لیے جب یہ خبر آئی انڈیا سے، انڈین سپریم کورٹ کی، ایکسپیکٹڈ تھی یا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید انڈین سپریم کورٹ جو ہے کچھ نظر ثانی نہیں کرے اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہوا ہے یک طرفہ جو ظاہر ہے بھارتی جنتا پارٹی کی ڈومینیٹڈ حکومت کی طرف سے، اس کو ختم کرے؟ تو آپ کا پہلا کیا ریئیکشن تھا اس خبر کے بعد؟ دیکھیں جی، پہلا ریئیکشن تو یہی تھا کہ یہ متوقع تھی، کیونکہ ہندوستانی سپریم کورٹ اگر آپ بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں وہ انتہا پسند سوچ کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون سے وہ ہندوستان کی حکومت ہے، بالخصوص انتہا پسند حکومت ہے، اس کو جو ہے تحفظ دیتی رہی ہے قانونی طور پہ۔ اور آج جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ دراصل انہوں نے 5 اگست 2019 کے فیصلے کی تشریح کی ہے اور اس تشریح کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو انہوں نے ڈی آپریشنلائز کیا ہے لیکن ایبروگیٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے جو آرٹیکل 35A تھا جس کے تحت داخلی خود مختاری تھی کشمیریوں کے پاس، اس کو ختم کر کے ہندوستانی جو صدر ہیں انہوں نے آرٹیکل 1 اور 2 استعمال کیا اور مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کے اندر غیر قانونی طور پہ ضم کیا۔ تو اس طرح سے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی مثال ہے دنیا میں، شاید یہودی انتہا پسند سوچ کے بعد یا نازی جرمنی کے بعد، جہاں قانونی دہشت گردی پارلیمان کے ذریعے کسی بھی جو ہے ایک خاص نسل اور خاص فرقے اور ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو اس وقت جو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بین الاقوامی دنیا جو بالخصوص اقوام متحدہ اور جو باقی تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو پابند ہیں کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے وہ آواز اٹھائیں، ان سب نے اس کے اوپر نہ آواز اٹھائی اور نہ ہی کوئی واضح آپ کو ان کی طرف سے احتجاج کر رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب یہ فیصلہ آیا ہے، ظاہر ہے انڈین سپریم کورٹ ہے، اس کو کیا کوئی جو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی سطح کے اوپر جو کنسرن پٹیشنرز ہیں، یا پھر ظاہر ہے اٹ از اے ڈن ڈیل سمجھا جائے کہ بس ختم ہو گیا سارے کا سارا معاملہ؟ ڈن ڈیل تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں مقبوضہ کشمیر میں جو دوسرے فریق ہے وہ پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے، اور تیسرے جو فریق ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کشمیر بذات خود ہے۔ اس فیصلے کے ذریعے ہندوستان نے در حقیقت جو کشمیریوں کی شناخت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور ان کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں رہنا چاہتے ہیں ان کو ہندوستانی شہریت اختیار کرنی ہوگی، اور اگر وہ ہندوستانی شہریت اختیار نہیں کرتے تو پھر ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں یا قبت خانہ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا جو فریق ہے وہ پاکستان ہے۔ ظاہر ہے ہمارا مقبوضہ کشمیر پہ اتنا ہی کلیم ہے جتنا کہ شاید تقسیم ہند کے اوپر پاکستان کا پاکستانی علاقوں کے اوپر کا۔ تو اس لحاظ سے جو دوسری چیز ہمارے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جتنی بھی 17 یا 18 جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں وہ ریزولوشنز جو ہیں اس بات کے اوپر واضح ہیں کہ اگر کوئی بھی زمینی یا قانونی یا کسی بھی قسم کی کوئی عسکری تبدیلی آتی ہے
کشمیریوں کے حقوق کے نقطۂ نظر سے اور ان کی حق خود ارادیت کے نقطۂ نظر سے تو اقوام متحدہ از خود بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں اور ہم بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ ہندوستان کے کیا جو ہے وہ مکروہ عزائم ہیں جو کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے خود مختاری تو ختم کر دی نا اب کشمیر کی، اور ان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کی جانب سے بھی اب دیکھیں کہ یہ تو پہلی مرتبہ ایسا فیصلہ نہیں دیا، ہمیشہ جو ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے آئین اور قانون کو جو ہے پس پش ڈال کر ہمیشہ اپنی حکومت کے مفادات کے اوپر جو ہے انہوں نے لبیک کہا ہے اور اسی سے متعلق انہوں نے ہمیشہ فیصلے دیے ہیں، چاہے بابری مسجد کا ہو جائے، چاہے وہ اتر پردیش والے جو حملے تھے اس کے حوالے سے دیکھ لیں. تو کون سا فیصلہ ان کا آئین اور قانون کے مطابق آج تک؟ دیکھیں یہی بات ہے، اور اس وقت مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جنہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نے اپنے اندرونی قوانین کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو ہے غیر منصفانہ سلوک کیا، لیکن مقبوضہ کشمیر تو پاکستان کا حصہ ہے اور اس لحاظ سے آپ کا اس پہ ڈائریکٹ کلیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ اگر ان کی حق شناختی لے لیتے ہیں، یعنی ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کشمیریت کی بنیاد کے اوپر ہندوستانی شہریت اختیار کرنی ہے تو آپ 12 سال کے جو ہے شواہد دیں کہ آپ ہندوستان کے کسی علاقے میں رہتے رہے ہیں، 12 سال کسی ہندوستان کی یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، یا قبل تقسیم ہند 12 سال پہلے کی جو ہے زمینی شواہد دیں کہ آپ کے پاس زمین کے کاغذات ہیں. تو ایک لحاظ سے جو ہے تمام جو ان کی رائٹ ہے آف ایگزسٹنس کو انہوں نے ختم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف انہوں نے کشمیر میں نہیں کیا، یہ کام انہوں نے آسام میں کیا، یہی کام انہوں نے جو بنگلہ دیشی نژاد کے مسلمان ہیں ان کے خلاف کیا، اور پھر اس وقت جتنی بھی ناردرن اسٹیٹس ہیں ان کے خلاف آپ جو ہے نیکسلائٹس ہیں جو باقی ہیں ان کے خلاف بھی اس روش کے تحت ہندوستانی انتہا پسند حکومت جو ہے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے قانونی طور کے اوپر ختم کر دے گی اور ان کو اسٹیٹ لیس بنا دیتی ہے. جب وہ اسٹیٹ لیس بنا دیں گے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کشمیری کدھر جائیں گے. تو اس کی سب سے پہلا کام جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں 2 کام کرنے ضروری ہیں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہماری بنیاد کمزور ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی سے کشمیریوں کی حق شناخت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ریزولوشن پاس کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہے، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. جی پلیز. نہیں آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، لیکن وہ تم سے کیا ہو سکا محبت میں، ہم نے تو فقط بے وفائی کی. بھائی پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے عوام، سیاسی جماعتیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ابھی آل پارٹیز کانفرنس کریں آپ، اس کے بعد عوام جو ہے وہ گھروں میں نہ بیٹھے سڑکوں پر نکلے اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جدھر جدھر پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ ہندوستان کو ناکل چنے چبوائے. ہم تو خود ہی دنیا پی کے سو گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ چودھری صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے جو سول سوسائٹی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے وہ فورسفل رسپانس نہیں آیا جو آنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہندوستان نے یہ قانونی چال چلی ہے اور قانونی دہشت گردی آپ کے خلاف کی، جس سے کشمیریوں کا حق ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کر دیا ہندوستان کے اندر. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ ان کا حق محفوظ کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اپنی پارلیمنٹ استعمال کرنی پڑے گی. پارلیمنٹ میں ظاہر سیاسی پارٹیز موجود ہوتی ہیں، تو سیاسی پارٹیز کے اوپر یہ حق پر جانے دیں کہ وہ نہ صرف ریزولوشن پاس کریں، اس ریزولوشن کے تحت کشمیریوں کو جو شناخت ہے، حق کی شناخت، اس کو محفوظ کریں. اب یہ ایک اہم سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان کے اندر پولیٹیشین کا یہ خیال ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جانے چاہیے. ظاہر ہے ہم ہمسایہ ممالک ہیں، ٹریڈ ہونی چاہیے، معاملات بہتر ہونے چاہیے. کس قیمت پر؟ ہاں اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اب ظاہر ہے ایک نئی حکومت بننی ہے 8 فروری کے بعد، وہ پاسبل ایک جو کورس آف ایکشن اس کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو شروعات ہے ہندوستان کی طرف سے. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی حق شناخت نہیں ہے. یہ ہندوستان کا کلیم ہے تمام مقبوضہ کشمیر کے اوپر، اور وہ جو پاکستان کے پاس آزاد جموں کشمیر ہے جو ہندوستان کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ کہ کل وہ گلگت بلتستان کے اوپر کشمیری جو پاکستانی آزاد جموں کشمیر ہے اس کے اوپر تمام تر جو اپنے قانونی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں داؤ پیش ہے وہ کریں گے. یعنی وہ اپنی تمام جنگ کا جو دار و مدار ہے وہ ہندوستان سے شفٹ کر کے پاکستان کی طرف لے کے آئیں گے. تو یہ کسی سیاسی پارٹی سے بڑھ کر پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. جب تک آپ قانونی طور پہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ صرف محض مفروضوں کی بنیاد کے اوپر جنگ نہیں لڑی جا سکتی.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے قانونی اصلاح کی ہے تو آپ کے پاس 2-3 انٹرنیشنل فورمز موجود ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کاؤنسل موجود ہے, آپ کے پاس اقوام متحدہ سیکورٹی کاؤنسل ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اور لیکن اس سے بھی بڑھ کے آپ کے پاس اپنی پارلیمنٹس موجود ہیں. آپ ابھی تک متحرک کیوں نہیں ہوئے؟ اتنا بڑا فیصلہ آ گیا اور ابھی تک ہم یہ اس بات پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کشمیریوں کو ان سے حق کی شناخت لے کے ان کو کہا کہ ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیا جائے گا. جو کشمیری اس وقت ہندوستان کے اندر کسی بھی گورنمنٹ پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں, کسی اسکول میں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس صرف 1 سال ہے جس میں وہ شہریت کے لیے اہل ہے, جہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو ان کو آٹومیٹکلی ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیا جائے گا. اور ڈیٹینشن سینٹرز کوئی بہت بڑے ڈیٹینشن سینٹرز نہیں ہے, یہ تقریباً 7x4 کلومیٹر سے بھی کم جو رقبہ ہے جہاں ان لوگوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ دھکیل دیا جائے گا کھلے آسمان کے نیچے. تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیل کا کیا مطلب ہے, یا کشمیریوں کی حق شناخت کا کیا مطلب ہے, یا انسانی پنجرے کیا چیز ہوتی ہے؟ تب ہم یہ بات سمجھیں گے کہ آج کا فیصلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور پاکستان کا مستقبل, سی پیک کا مستقبل, آپ کے اتحاد کا, آپ کے تمام سیاسی منظرنامے کا جو مستقبل ہے, اور اقتصادیت کا جو مستقبل ہے, وہ بھی اس وقت ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے. ناظرین بڑے ہی خوبصورتی سے آپ دیکھا ڈاکٹر صاحبہ نے احاطہ کیا ہے کہ کشمیر صرف ایک ریجن کا معاملہ نہیں ہے, اور پاکستان کی ظاہر ہے شارک ہے. حضرت قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کی کشمیر شارک ہے, اور ہم اگر جب تک یہ نہیں جان پائیں گے اور یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہماری شارک کے اوپر انڈیا نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ ہم نے چھڑوانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو بھی حکومت الیکٹ ہوتی ہے 8 فروری کے بعد وہ اس حوالے سے کیا لائے عمل اپناتی ہے. جو سب آگے بڑھتے ہیں, پاکستان کے اندر ظاہر ہے اس وقت سیاسی ماحول گرما گرم ہے. تمام اطراف میں جلسے بھرپور ہو رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں اس وقت میدان عمل کے اندر موجود ہیں, اپنا جو سیاسی بیانیہ ہے وہ عوام کے سامنے, ووٹرز کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں. وہ بیانیہ کتنا جو ہے عوام اسے متاثر ہو رہے ہیں, کتنا وہ جو ہے پراثر ہے, اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے ناظرین آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر پاکستان کے اندر سیاست اس وقت اپنے 5ویں گیئر کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت بھرپور جلسے کر رہی ہیں. سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لے کے چلیں گے خیبر پختونخوا کے اندر. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین موجود تھے, انہوں نے پارٹی کے کنونشنز کیے. گزشتہ روز بھی وہاں پہ انہوں نے ایک جلسہ کیا, بھرپور جلسہ کیا, اور وہ کافی جو ہے زوردار انداز سے اپنا وہ گرج بھی رہے ہیں اور برس بھی رہے ہیں. اور ان کا جو زیادہ جو فوکس ہے, زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ بنا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو بحالی. جو 8 دن میں ناظرین وہ ان کے اتحادی تھے حکومت کے اندر, وہ خاص طور پر محترم ہمارے جو تاحیات قائد ہیں میرے اور حسن کے, جو صاحب تو نہیں مانتے, جو ہے انہوں نے ان سے سوال کیا ہے اور عوام سے بھی پوچھا ہے کہ جناب اعلیٰ وہ 3 بار پہلے بھی اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, تو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ کے انہوں نے کیا کیا, آپ جو 4تھی بار بھی وہ بننا چاہ رہے ہیں. سنیے انہی کی زبانی. رائبن کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے, مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار فیل ہوا, وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا. اب ناظرین انہوں نے ایک اور سوال, بڑا اہم سوال اٹھایا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت جو پی ایم ایل این کے مخالفین ہیں وہ یہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں وہ کن سے 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں, وہ کیوں یہ اتنے زیادہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ نہیں جناب اعلیٰ ان کی پارٹی کی جو زیادہ لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ملی, ہمیں اگر میجورٹی کلیئر میجورٹی نہیں ملی تو ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. کیا فرما رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی بھی اس کا کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے 2013 میں 2/3 اکثریت دلوایا, جنہوں نے اس کو 1997 میں 2/3 اکثریت دلوایا, اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2/3 اکثریت دو اور میں 4تھی بار آ کے تمام مسائل حل کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ 3 دفعہ جو ظاہر وزرائے وہ وزیر اعظم رہے, وزیر اعظم کے مسند کے اوپر وہ پہنچے لیکن تبدیل نہیں ہوئے, تو 4تھی جو بار وزیر اعظم بن کے وہ کیا ان کے اندر کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. میاں صاحب آئے گا, اگر وہ وزیر اعظم بنتا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں اب 4تھی بار بھگتنا پڑے گا.
जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे, लेकिन अगर देते भी है तो फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा, नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब जाहिर है आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तजर्बाकार हैं, बड़े करीब से आपने शरीफ खानदान की सियासत को देखा है, दोनों शरीफ ब्रदर्स की सियासत को देखा है। तो ये जो हमारे नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तशखीस कर रहे हैं कि मुहतरम नवाज शरीफ साहब अगर चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो तब्दीली कोई नहीं आएगी, और जिनसे वो मांग रहे हैं कुछ, वो कह रहे हैं हम कहां से ला के दें आपको, ये जो खेलने को आप चांद मांग रहे हैं हम कहां से लेके आए आपके लिए। नहीं तो वो तो मियां नवाज शरीफ कह सकते हैं, हम तो वोटर से मांग रहे हैं। यानी जो लोग जिनसे आप जिनकी तरफ बिलावल साहब इशारा कर रहे हैं वो तो फरीक नहीं है। मैं तो यही हर एक को रोता हूं, आप समेत, कि डोंट ड्रैग आर्मी इनटू पॉलिटिक्स। आप अपने वोटर को इनवाइट करें, अगर वो आप पर इत्मीनान करते हैं, जैसा कि आप पर जलालपुर जट्टा में मरियम नवाज साहबा के जलसे में भरपूर इत्मीनान किया गया, जरा वो वीडियो दिखाएं लोगों को। वो उसके ऊपर बात करेंगे, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर लें। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना एक बयानिया बनाया है। पहले मीठा मीठा हापा इकट्ठे थे दोनों, आज आपने जैसे इशारा भी किया, अब होने की मतलब परेशानी हो गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर एक को अपना बयानिया बनाने और बेचने का हक है, नंबर 1। दूसरा, 2/3 छोड़ के 2 दर्जन इनको सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अब उसके बाद अगर आप धांधली कराना चाहते हैं इंतजामिया और पुलिस से, तो उसका तो फिर ना वो इलेक्शन होगा, ना वो किसी ने कबूल करना है। चलें, हसन मुस्कुरा रहे, लेकिन हसन के ऊपर जाने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा। एक अहम जो नुकता उठाया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आप भी शर्मा रहे हैं, लगता है आपने भी कुछ है ना वो सही तरह खुल के बात नहीं कर रहे आजकल। वो ये फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के 3 दफा आप आए, आप वजीर आजम बने, आपने वो वर्ड उनका इस्तेमाल किया, उन्होंने कि पंगा ले लिया आपने। तो अभी भी हमें यही उम्मीद है और यही हम देख रहे हैं कि अगर आप वजीर आजम बन भी जाते हैं किसी तरह, तो आपने हर दूसरे तीसरे हफ्ते आपने लड़ाई शुरू कर देनी है। तो आप क्यों इस चक्कर में पड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लड़ाई करने के माहिर हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो तशखीस कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये ठीक बात कर रहे हैं? भाई, आज तक जितने आर्मी चीफ बने हैं ना, वो उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब के हमेशा ही झगड़े हुए हैं। इवन अगर वो जहाज ना गिरता तो उनके साथ भी हो चुका था। ये वो मतलब है कि उसको अब छोड़े कोई। चले, हाँ बिल्कुल सही है, आप माजी के अंदर क्या आ जाना। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब मिल गया, सारे बयान आपने सुने। आप यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी सबके नाम ले देता हूँ ना। नहीं ठीक हो गया, असलम बेग, जी साहब, हाँ प्लीज गो अहेड। असलम बेग, आसफ नवाज, अब्दुल वहीद काकड़, उसके बाद जहांगीर करामत, उसके बाद परवेज मुशर्रफ का तो आपको पता ही है, उसके बाद राहील शरीफ, उसके बाद जनाब अशफाक कियानी, और उसके बाद किबला। नहीं, इसमें सबके साथ नहीं हुआ था, कुछ के साथ। चले, आप ये देखते हैं, जाहिर है पूरी तैयारी के साथ। सबके साथ नहीं हुआ, किसके साथ नहीं हुआ? अच्छा, हसन अयूब से पूछते हैं ना चौधरी साहब, वो कह रहा है कि नहीं हुआ सबके साथ, अब उनको भी टाइम दे रहे हैं ना हसन अयूब को भी। जी हसन, चले बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये बात करता हूं कि बिलावल ने अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड कर रहे हैं, और वो नैरेटिव इसलिए बिल्ड कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि जब 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे तो नतीजा क्या बरामद होगा। उनको मालूम है कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनेगी, तो उनकी विक्ट्री को पहले ही पोल्यूट कर रहे हैं कि जी मैंने तो पहले ही कह दिया था वो लाडले हैं, फिर मैंने पहले कह दिया था कि इनकी लड़ाई होगी, हमें मालूम है क्या होगा। यानी उनके जुमले की गहराई से आप उसको देखें तो वो कहते हैं कि हमें अभी से मालूम है कि क्या होगा। यानी उनको मालूम है कि इनकी हुकूमत बनेगी। बिलावल को मालूम है कि मुस्लिम लीग नवाज जीतने जा रही है, और उनको मालूम है कि जी उसके बाद हुकूमत बनने की, तो बनने के बाद वो खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई हो जाएगी। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने काम से काम रखे हुए है,
سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر رہی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آروز کا الیکشن تھا 2013 کا، مجھے نہیں معلوم ماضی میں کیا ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم کسی قسم کی دھاندلی یا دھاندلا یا اس قسم کی یعنی مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی. انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے اور جو بھی جیتے گا میرٹ پر جیتے گا، چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی جیتتی ہے، چاہے مسلم لیگ نواز جیتتی ہے یا جے یو آئی ایف جیتتی ہے. میرا تو جو ہے ماننا یہ ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ بھی دیکھ لیں گے اور تمام دنیا اس دن کہہ رہی ہوگی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے. چلو جی. اچھا ناظرین، نواز شریف صاحب نے اوور دا ویکینڈ ظاہر ہے وہ آج کل وہ بھی اپنے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ بات چیت کی اور دوبارہ سے ایک سوال اٹھا دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے. وہ سوال کیا اٹھا رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہر دفعہ اللہ کے کرم سے ہم آئے، ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے، ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا. مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا. جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیوں کیا اپنے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک. اچھا ناظرین، آج یہ جو نواز شریف صاحب نے سوالات اٹھائے اور ان کا جی محاسبہ بھی ہونا چاہیے، مجھے اقتدار کے ساتھ محاسبہ بھی چاہیے، احتساب بھی چاہیے، اس کے اوپر آج ایک بڑا خوبصورت کالم ہے جنگ اخبار کے اندر. انصار عباسی صاحب ہمارے سینئر ہیں اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ ان سائڈ ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں اور جو ظاہر ہے پاکستان کی جو صحافتی دنیا کے اندر ان کو اچھے انداز سے ان کو جانا جاتا ہے کہ ان کے کافی ریلائبل سورسز ہیں. وہ اپنے کالم کے اندر چوہدری صاحب میاں صاحب کو یہ فرما رہے ہیں، میاں صاحب نہ اس طرح کرو، تو کیوں لایا گیا ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب اعلیٰ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سہولت کاری پرووائڈ کی جا رہی ہے اور پیار محبت کیا جا رہا ہے، تو آپ کام کریں. ملک کے معاشی مسائل ہیں، معاشی تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ سارے دوبارہ سے کام شروع کر دیں گے لڑائی والے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا. تو مہربانی فرمائے کہ جو کام کرنے والے ہیں نا، جس کام کے لیے آپ کو لایا جا رہا ہے تو وہی اسی کام کے اوپر فوکس کریں. اب دوسری طرف میاں صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں اور میرے تو ذہن میں کے اندر وہ ایئر مارشل اثر خان والا کیس سامنے آ جاتا ہے، وہ 2012 کے اندر جس کا فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے کہ 1990 کے جو انتخابات تھے اس کے اندر جو کچھ ہوا، چلیں وہ ایک تاریخ سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے، ایک حصہ ہے. لیکن اب یہ جو بات کی جا رہی ہے، آپ نے کالم پڑھا ہوگا انصار عباسی صاحب کا چوہدری صاحب، تو کیا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر لڑائی کریں گے اور انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں، لڑائی نہیں کرنی، ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے، تو میاں صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ غصے، ان کے غصے کے اندر کچھ کمی آئے گی جب ان کو اقتدار ملے گا، اگر بہت بڑا ایف ہے؟ نہیں، پر نواز شریف صاحب تو لندن میں تو کافی معاذرائی اور تصادم کی طرف جا رہے تھے، پھر راتوں رات شہباز شریف صاحب، لیکن آپ تو نہیں مان رہے نا. لیکن وہ یہاں سے ایک دن بعد ہی آئے اور چلے گئے اور جا کے ان کو سمجھایا کہ جی ہوں بس کرو میاں صاحب، ہوں کسی نہ کسی طرح سنگھاں نوں ہاتھ پا لین دیو، پھر ویکھی جائے گی. صحیح. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کالم پڑھا ہے یہ؟ جی میں نے کالم پڑھا اور آئی ہوپ انصار عباسی صاحب کو آپ سیریس لیتے ہیں، سنجیدہ سیریس لیتا ہوں، لیکن میں تو بات کروں گا مشاہد حسین سعید صاحب والی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نیلسن منڈیلا کی انہوں نے مثال دی تھی. کنہوں نے؟ مشاہد حسین سعید صاحب نے. انہوں نے کہا نیلسن منڈیلا جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ پھر ماضی میں نہیں پھنستے، وہ پھر وے فارورڈ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ قوم کو گائیڈ کرتے ہیں اور قوم کی کے لیے نجات دہندہ بنتے ہیں اور جو مسائل سے قوم کو نکالتے ہیں. تو پاکستان کو آج میاں صاحب کی ضرورت ہے، اور اگر نواز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو بالکل پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں، جو حالات خراب ہیں، ان سے باہر نکالنے کے لیے ان کو شب و روز کام کرنا ہوگا. وہ نواز شریف صاحب کا موقف اگر آپ سنیں تو وہ ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے سزا دینی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے والوں کا تعین ہونا چاہیے، صرف نشاندہی ہونی چاہیے. ہی از ناٹ آسکنگ کہ ان کو پکڑ کے ان کو نشاندہی ہوئی ہے. اثر خان کیس والا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا؟ جی میں نے وہ کیس کور کیا ہوا ہے. جی میں نے وہ کیس کور کیا ہوا ہے. اس کے اندر بھی نشاندہی ہوئی تھی. تو وہ اس کی بات نہیں کر رہے. آپ کی اطلاع کے لیے وہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو پیناما بینچ کی بات کر رہے ہیں. 2016 سے وہ ان ججز کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کیا اور ایک پرائم منسٹر کو وداؤٹ ٹرائل کنوکٹ کر دیا، وداؤٹ ٹرائل کنوکٹ کر دیا. مطلب کبھی پاکستان کی تاریخ میں سنا ہے آپ نے کسی بندے کو وداؤٹ ٹرائل کنوکٹ کر دیا؟ یہ اب لیگل ایشو ہے، اس کے اوپر ہم لیگل بات ہے. بات یہ ہے نا کہ ٹرائل تو ہونا چاہیے نا، کہ کسی بندے کا جناب ٹرائل ہی نہیں ہوا تو اس کو سزا دے دی گئی اور تا حیات نہ حل کر دیا. مطلب یہاں پر تو یہ بھی ہوا ہے. نہیں وہ اصل میں
میاں صاحب پاناما کی بات کر ہی رہے, میں دوبارہ آپ سنواتے ہیں ناظرین, وہ کوئی 1993 1997 کی بات کر رہے ہیں, سنیں ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے آئے, ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے, ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا. مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا, مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا. جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے, پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیوں کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک. 1999 میں 1993 میں تو میاں صاحب کو معلوم ہے پرویز مشرف نے کیوں نکالا تھا 1993 اقتدار چاہیے تھا, انہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنا تھا, نیلسن منڈیلا بننے نا, لیکن نہیں, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بالکل ان کو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ماضی میں نہیں الجھنا چاہیے. دیکھیے مجھے بڑے مزدار یاد ہے, وہ دوردرشن پر جو ہے نا وہ ایک ہیڈ لائن لگی تھی, وہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے سیناپتی مشرف نے خود ہی اچھل کود کر کے تاج اپنے سر سجا لیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے آئین کو جو ہے پاؤں کے نیچے روند کر اقتدار پر بیٹھنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے حالات اور آج کی اسٹیبلشمنٹ بڑی فرق ہے, اور آج کے نواز شریف میں بھی فرق ہے. نواز شریف صاحب بھی میچور ہیں, بہت میچور ہیں, اور وہ پتہ نہیں جو انصار عباسی صاحب جو انصار عباسی صاحب کی اپنی رائے ہے جی, میں اب انصار عباسی صاحب کی رائے کو تو نہیں کروں گا نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی ملاقات ہونے کے 1993 اور 1997 میں نہ پھنسے رہے. 2023 ہے, انتخابات 2024 کے اندر ہونے ہیں. اب 2024 کی بات کریں, 2024 مشرف آرمی چیف نہیں ہے, آج جنرل عاصم منیر ہے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہی از اے ویری ڈفرنٹ سارٹ آف اے مین, ہی از ویری پرو ڈیموکریسی. ہم چودھری صاحب کی جو ہے نا بات پہ بات کرتے ہیں کہ ہم خام خام نے سیاست کے اندر جو ہے نا یہ جو سیاست, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرو ڈیموکریسی, میں تو کہہ رہا ہوں پرو ڈیموکریسی ہے. اچھا ناظرین, خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے. ناظرین ظاہر ہے آپ اس وقت جو کیسز کا معاملہ چل رہا ہے تو ابھی بھی کچھ شکایت ہے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ اس انداز سے, اس سپیڈ سے ان کو انصاف نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے. آج بھی نواز شریف شاید واحد لیڈر ہے جلال پور جٹا والوں جو آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے, چکر پہ چکر کاٹ رہا ہے. جھوٹے مقدموں میں, جو مقدموں کی وفات کتنے سال پہلے ہو گئی تھی, وہ مقدمے آج بھی نواز شریف جیلوں میں عدالتوں میں بھگت رہا ہے. نواز شریف کو 7 سال بعد بھی انصاف ابھی تک مکمل نہیں ملا, اور جو نواز شریف کو رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف کو فیور کیا جا رہا ہے, تمہیں شرم آنی چاہیے. نواز شریف جیلوں میں وہ جیلوں میں تو آج کل کچھ کوئی اور ہے. اب ظاہر ہے وہ اب ان کو میری نظر میں چوہدری صاحب وہ جو ان کو اعتراض ہو رہا ہے, اب دیکھیں نا وہ آپ کے ایک سابقہ دوست ہیں, وہ جیل کے اندر ہیں, وہ ساری کی ساری عدالتیں ان کے پاس پہنچ رہی ہیں عدالت کے اندر, اور میں حسن ایوب کو بھی سن رہا تھا جیل کے اندر, وہ پہلے اٹک اور پہلے اس کے بعد یہ مختلف جیلیں ہو گئی نا. اچھا اس کے بعد میں حسن ایوب کو کسی پروگرام کے اندر سن رہا تھا اوور دا ویکینڈ کو 8-10 کمرے ملا کے تو وہاں پہ ایک بڑا جم بنا دیا گیا ہے, کوئی 5 اسٹار ہوٹل بن گیا ہے, اور جو ہے یہ بھی ایسے پچھلے دنوں ہم نے کھایا بھی تھا کہ دیسی گھی کے اندر جو چہتے نے اتنے بھیج دیو نا, جا کے سنے تو صحیح جیسا وہ دیسی گھی کے اندر جو ہے نا بنا ہوا مٹن اور دیسی مرغی اور دیسی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ تو سارے کا اب یہ تو بیچارہ اعتراض تو بنتا ہے نا جی چوہدری صاحب, لیکن میاں صاحب جس انداز سے دیکھیں نا یہ کیا یہ زیادتی ہے نا, وہ آئے ہیں تو بالکل اب اس طرح تو نہیں انصاف ملنا چاہیے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں اب جس کو پریشانی ہے نا وہاں اڈیالہ کی, جی چوہدری صاحب وہ سارے وہاں چلے جائیں. تو آپ پھر اچھا چل نہیں یہ میں آپ باقی سمجھتے ہیں آپ کی جو اسیسمنٹ ہے, جو اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ڈیٹس بتا دی تھی یہ ہوگا یہ سارا کچھ, تو ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ رنگ کے انصاف مل رہا ہے؟ اب تو ٹھکا ٹک یہ ڈیٹس نہیں بتاتی, میں نے کہا قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو, نہیں تو قانون کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ زیڈ بھٹو سے لے کر آج تک کبھی کسی قیدی کو یہ اتنی سہولیات ملی ہیں, پرائیویٹ چینلز کسی کو ملی ہیں دیکھنے کو, کسی کو جو ہے وہ اس طرح کی مشینز اور ڈمبلز ملے ہیں, نئے واش رومز بنائے گئے ہیں, ٹائلز لگائی گئی ہیں. چکر لگا آپ کا؟ جی میرے پاس سورسز ہیں نا جی, ہم یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ وزیرستان کی خبر دے دیتے ہیں, تصویریں منگائے نا دکھاتے ہیں, اچھی بات ہے, فوٹو الاؤ نہیں کرتے نا, کیمرہ تک اندر نہیں لے کے جا سکتے, لیکن ان کے لیے نیا واش روم بنا, اور عدالت کے حکم کے اوپر ہو رہا ہے سب کچھ, اور اوورسیز ان کی جو بیٹوں سے بات کرا رہے ہیں, ان کے بیٹوں سے بات کرا رہے ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب منتیں کرتے رہے سپرنٹینڈنٹ کی کہ میری اہلیہ سے بات کرا لیں کہ وہ آخری بڑی کرٹیکل کنڈیشن ہے, تو بات نہیں کرائے گی. ان کی 2 مرتبہ بات ہوتی ہے, ان کی 2 مرتبہ اپنے بچوں سے بات ہوتی ہے, اوورسیز بات کرائی جاتی ہے.
اور یہ بات میں بالکل ذمہ داری سے اور بیسیکلی نیشنل ٹیلی ویژن صاحب یہ جیل نہ ہوئی یہ تو ایون فیلڈ بن گیا نا تھوڑے سابق دوست وہ تو مطلب وہاں پہ تو جو جس حساب سے موج ملا تسی تا حیات قائد نو لے کے اتنے جاؤ تے دونوں اتنے جا کے آرام کرو. نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے لاہور کے اندر جب جیل کے اندر موجود تھے اور آپ کے دوست وہاں پہ ان سے ملنے جاتے تھے وہاں پہ جو لسٹ ہوتی تھی کہ کیا کچھ کھانے کو وہاں پہ ان کے پاس جایا کرتا ہے وہ کھاتے پیتے ہیں. تو اب کیا کریں جو صاحب یہی سیاست ہے. لیکن جو صاحب آپ کس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جب پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے تو ہم نے خبر دی ہوئی ہے اسی پروگرام میں اور آج تک کو تردید کی ضرورت نہیں ہوئی کہ قیمے والے پراٹھے جو ہے وہ لے کے جا رہے شہباز شریف. چلو کرے گا چلو جائیں جو صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب ظاہر ہم دیکھا یہ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میاں صاحب آتے ہیں جیلوں کے اندر پیش ہوتے ہیں. یہ ناظرین آپ کو پتا ہی ہے کہ جس انداز سے وہ آپ کو پتا جب آئے تھے لندن سے آئے تھے وہ اس کے اوپر اعتراض ہے. جلال پور جٹاں جڑا عظیم و شان جلسہ ہوا ہے ادھر بھی کوئی تبصرہ کر لو ادھر نہیں آؤں. اچھا میاں یہ جو آپ شاہانہ انداز دکھا رہے ہیں نا اس سے ڈبل شاہانہ انداز تھا دبئی میں. ایپرن سے آئے تھے گاڑی ان کی جو ہے نا اندر گئی تھی ایئرپورٹ میں نا ایپرن سے وہاں سے میاں صاحب جب نکلے ہیں تو یو اے ای کی سیکیورٹی انٹیلیجنس ان کے جو یونیفارم لوگ وہ تمام کے تمام وائرس والے انہوں نے اس جگہ کو جو ہے سیل کر دیا تھا. نواز شریف صاحب کو یہ جو پروٹوکول دکھا رہے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل پروٹوکول تھا دبئی میں اور سنا اس سے زیادہ پروٹوکول ان کو جو ہے سعودی عرب میں کتنی گاڑیاں اور چاہیے مجھے میرے سے گنی نہیں جا رہی. پروٹوکول کم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دبئی میں یو اے ای میں اس سے بڑا پروٹوکول ملا ہے ان کو. صاحب آپ کیا اسٹیشن مینیجر صاحب دبئی ایئرپورٹ کے اسٹیشن مینیجر ملنے کے لیے آئے جس بزنس لانچ میں وہ گئے ہیں اس بزنس لانچ کو سیل کر دیا گیا بورڈنگ پاس تھا دوسرا بزنس لانچ استعمال کیا کرتے ہیں یار یہ اتنی تھوڑی گاڑی ہیں کمال کرتے ہیں. حسن ایوب صاحب طنز کرو لیکن یہ بات بھی سنو جو میں بتا رہا ہوں میں خالی بتا رہا ہوں کہ جو یو اے ای میں جو بزنس لانچ تھا وہ سیل کر دیا تھا انہوں نے جو بورڈنگ پاس اٹھائے ہوئے تھے بزنس لانچ کے انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے بزنس لانچ حسن ایوب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس سے زیادہ ملنا چاہیے آپ یہی فرما رہے ہیں نا. نہیں میں خالی بتا رہا ہوں اس سے زیادہ پروٹوکول وہاں ملا ہے. اچھا تو اور ملنا چاہیے کی بات نہیں کی چلیں وہاں زیادہ ملا. چلیں صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ جو آپ کی اسٹوری ہے بار بار جس کے اوپر آپ انسسٹ کر رہے ہیں ناظرین ایک ظاہر ایک ٹی وی چینل ہے اس کا اس کے اوپر کامنٹ بھی ہے. اب ظاہر ہے چوہدری صاحب بات کریں گے تو اعتراض آ جاتا ہے. چوہدری صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ صحیح سوچ ہی نہیں سکتے اس حوالے سے تو وہ بتائیں گے تصاویر بھی دکھائیں گے اور اس کے اوپر جو کامنٹری ہوئی جو رپورٹنگ وہ بھی آپ کے سامنے دکھائیں گے. جلال پور جٹاں کے اندر ہوا کیا ہے بنیادی طور پر آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. چودھری غلام حسین صاحب بار بار جلال پور جٹاں جانے کی خواہش کر رہے ہیں. جلال پور جٹاں ظاہر ہے دریا چناب کے کنارے میرا تو ہے بھی وہ ہمارا دریا کی ایک سائڈ پہ ہم ہیں اور دوسری سائڈ پہ چودھری صاحب جلال پور جٹاں ہیں. تو ناظرین آپ کو جلال پور جٹاں لے کے چلتے ہیں. وہاں پہ جو جلسہ کیا گیا چیف آرگنائزر کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس کے اوپر کافی زیادہ کامنٹری ہو رہی ہے. ظاہر ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹھیک اچھا جو ریزنیبل کراؤڈ تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں تھا. تھوڑا سا ایک قابلی جائزہ پیش کیا گیا. جی جو صاحب اب کیا کہیں سر یہ جو کیمرہ ہے تو کیمرے کی آنکھ نہیں تو اس سے پہلے شہزارہ کا بھی آپ کو یاد ہے. ہاں نہیں میں تھوڑی دیر بعد حسن کے پاس جاؤں گا. پہلے میں آپ سے یہ سارا جو ہے سوال پوچھ لوں وجہ کیا بن رہی ہے کیوں نہیں لوگ اسے رسپونڈ کر رہے ہیں. جو ملک سے چیدہ جگہ سے جو اطلاعات مل رہی ہے ہمیں ہوا میں رہنے کی ضرورت ہے. نہ میرا کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہ میرا کوئی اس میں نہ کسی پارٹی میں شامل ہوں اور جب بھی کسی نے کئی دفعہ مجھے عہدے آفر کیے لیکن ہم نے کہا بس شکریہ جو میں کر رہا ہوں وہی کافی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے کہ تیسرے درجے کا لیڈر جو ہے وہاں کنونشن کرتا ہے وہ جلسہ چھوڑ کے وہاں بندے جو ہیں ان کو گنا ہے کیا مطلب بے مثال ان میں کراؤڈ نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو لوگ خود ہی اپنا تقابل کر لیں. تو یہ ان کو کیا ویسے حسن ایوب صاحب یہ تو میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ خود بھی مانتی ہے وہ ان کے لوگ آن دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں اور بھیا جلسے ولسے ساڑے کو نہیں ہوندے اسی الیکشن جتنے ہیں الیکشن اسی جتنا جس طرح بھی سارے کو جتنا ہوتا ہے تو پھر ان کو جلسے کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے ایسے خام خواہ میں. ظاہر ہے جلسہ ہوگا لوگ کیمرہ لے کے جائیں گے لوگ وہاں پہ تقریر کریں گے لوگ وہاں پہ ہوں کہ نہیں یا پھر وہ شادرہ والا دیکھ لیتے کوئی بھائی گلی شلی کوئی نکر شکر کوئی کنونشن ہلکی پھلکی. وہ کہتے ہیں کہ یار جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تو لوگ نکلنا شروع کر دیتے ہیں. جلسہ میرا ہوتا ہے تو میری تقریر جب شروع ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ جو ہے جانا شروع کر دیتے ہیں تو آتے کیوں ہیں.
تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوتی ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی باٹل نیک بنے گا, رش بنے گا, اس لیے لوگ جلدی نکلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ, ایون پیپلز پارٹی کے جلسوں کے بھی ایسا ہوتا ہے, یہ جماعت اسلامی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر یا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ جب مین گیٹ بند کر دیتے ہیں, کئی ایسے جلسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی گیٹ ہوتا ہے, کوئی ایسا راستہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو داخلی یا خارجی راستہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگ پھر اندر ہی رہتے ہوئے کہتے ہیں جی اچھا اب خطاب ختم ہوگا تو تبھی ہم نکل سکتے ہیں. پھر تو لوگ آرام سے پیشنٹلی سنتے ہیں, اگر جگہ کھلی بھی ہو تو نکل جاتے ہیں. مجھے یاد ہے فتح جنگ میں جلسہ تھا پرویز اشرف صاحب کا, اس ٹائم پرائم منسٹر تھے, تو میں وہاں پر گیا تو میں دیکھنے کے لیے تو بڑی سیکورٹی, بڑا سب کچھ تھا. پرویز اشرف صاحب نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تو لوگوں نے وہاں سے جا نکلنا شروع کر دیا. تو یہ ہوتا ہے اس طرح. چلو رام چندر صاحب آپ مان لینا, بعض لوگ بس آتے ہیں شگل میلے کے لیے چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیڈر آتا ہے, وہ چاہے مریم صاحبہ ہوں یا کوئی